وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تمام تعریفیں بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار اور پالنہار ہے. درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا. حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا حصہ پڑھا. اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو دوسری امتوں پر فوقیت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی ہے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے خیر امہ کہا، یعنی بہترین امت، بہترین لوگ کہا. اس بہترین امت کہنے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بتاتے ہوئے کہا: تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ کے رسول نے خود بتاتے ہوئے کہا: بعثنی معلما ومیسرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، لوگوں کو سکھانے والا اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کر بھیجا. تو میری اور آپ کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک نمونے کی شکل میں، ایک بہترین آئیڈیل ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول کی پوری زندگی. تو آپ کی اس پوری زندگی میں ایک پہلو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کی اللہ کے رسول اصلاح کیا کرتے تھے. اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کیونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے. اب اگر غلطی کرے تو اس غلطی پر دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے. اب اصلاح کیسے کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے، آپ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غلطی کرنے والوں کی اصلاح کرتے تھے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کرنے پر اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سامنے والے کو غلطی کا احساس بھی ہو جاتا اور وہ اپنی غلطی سے دور بھی آ جاتا، لیکن اس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچتا تھا. تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقے سے، مختلف اسلوب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے. تو انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم وہ مختلف طریقے، وہ مختلف اسلوب کو معلوم کرتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے. واقعات کی روشنی میں ہم معلوم کریں گے. سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا اسلوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو براہ راست یعنی ڈائریکٹ اس کو غلطی سے روکنے کے بجائے عمومی الفاظ سے اللہ کے رسول غلطی کرنے والے کو روکتے تھے. اس کی مثال ہم سیرت میں یوں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 قسم کے لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں.
اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی عبادت کے سلسلے میں پوری باتیں بتا دیتی ہیں. پھر وہ تین قسم کے لوگ اپنی عبادت کو اللہ کے رسول کی عبادت سے کمپیئر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عبادت کے برابر تو ہماری عبادتیں نہیں ہیں. تو اس لیے تو ان تینوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رات بھر نہیں سوؤں گا, رات بھر عبادت کرتے رہوں گا, نماز پڑھتا رہوں گا. تو اس میں دوسرا آدمی کہنے لگا کہ میں ہمیشہ زندگی بھر روزہ رکھوں گا. تیسرا آدمی کہنے لگا لا اتزوج النساء, میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو یہ تین آدمی کہہ کر چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سارا واقعہ بیان کرتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہیں, اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس انداز سے کہتے ہیں ما بال اقوام قالوا کذا وکذا, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں بھی رات میں سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں, کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں, اور میں نے بھی شادیاں بھی کی ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے زیادہ میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں, اور اللہ کو سب سے زیادہ میں تم سے زیادہ جانتا بھی ہوں. پھر یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جس نے غلطی کی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا, سارے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے اس غلطی کو بتایا. تو وہ صحابی اپنی اس غلطی پر باز آ جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ کچھ صحابہ نماز کی حالت میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلطی معلوم ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ نماز کی حالت میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں. لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ, لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کرنے سے باز آ جائے. ہو سکتا ہے آپ نماز کی حالت میں نگاہیں آسمان کی طرف کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں کو اچک لے سکتا ہے, تمہاری بینائی کو اللہ تعالیٰ چھین لے سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والے کو ڈائریکٹ روکنے کے بجائے اس طرح سے عمومی الفاظ سے کہا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صحابی لڑ رہے ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے گالی تک دینے لگتے ہیں. تو اتنا معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو جاتا ہے, لال ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں انی, اللہ کے رسول کے انی لا اعلم کلمۃ, میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں لو قالها لذهب عنه ما یجد, اگر وہ اس کلمے کو کہے گا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا لو قالها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, غصے کی حالت میں اگر بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے گا تو اس کا غصہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ڈائریکٹ اس کو روکنے کے بجائے عمومی الفاظ کے ذریعے سے اللہ کے رسول روکا کرتے تھے. تو اس اسلوب کو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو برسر عام لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹنے کے بجائے اس کو تنہائی میں بلا کر, اکیلے میں بلا کر اس کو روکنے کی کوشش کرے, یا نہیں تو عام الفاظ میں اس کو روکنے کی کوشش کرے. اور ایک دوسرا طریقہ, دوسرا اسلوب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطی پر اصلاح کرنے کا طریقہ یہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور اپنائیت کے ساتھ غلطی سے روکا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے صحابی, وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہا کرتا تھا, ہمیشہ اللہ کے رسول کے پاس جاتا تھا. جب اللہ کے رسول کھانے کے لیے بیٹھتے تو میرے ہاتھ ادھر ادھر گھوما کرتے تھے, یعنی کھانے کے لیے جو آج کل بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, کھاتے ہوئے کبھی ادھر سے کھاتے کبھی ادھر سے کھاتے ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس انداز کو دیکھا, اس غلطی کو دیکھا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ مجھ سے کہا یا غلام سم اللہ, اے بچے جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. وَقُلْ بِيَمِينِكَ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور قریب سے, برتن کے قریب کے حصے سے تم کھایا کرو. تو عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس والہانہ محبت کے ساتھ, اس دل سوز انداز میں پیارے نبی نے جو مجھے سمجھایا, فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْد, میری عادت بن گئی تھی.
پیارے نبی کے اس محبت سے سمجھانے کے بعد سے یہ میری عادت بن گئی تھی کہ میں جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتا تو بسم اللہ پڑھتا، پھر دائیں ہاتھ سے کھاتا اور قریب سے میں کھایا کرتا تھا۔ دیکھیں سبحان اللہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ڈانٹتے بچے کو، سختی سے اگر اس بچے کو روکتے تھے تو کبھی بچہ سنورتا نہیں تھا، سدھرتا نہیں تھا، لیکن پیارے نبی نے یہاں پر محبت سے، اپنائیت سے اس بچے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی، غلطی کی اصلاح کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ مزاج اور نفسیات کا لحاظ رکھتے تھے، سائیکالوجی کے ماہر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ غلطی کرنے والوں کو اس کی اصلاح کرتے تھے۔ کہ یوں آپ دیکھ لیجئے حدیثوں میں یہ واقعہ کئی جگہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول ایک ماہر نفسیات تھے، آپ سائیکالوجی جانتے تھے، ہر شخص کی خوبی کو جانتے تھے، اس کی خامی کو جانتے تھے، اس کے اندر کیا اچھائیاں ہیں، اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، اللہ کے رسول جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی آ کر پوچھنے لگے مجھے وصیت کیجئے، تو اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، آپ غصہ مت کرو۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول اور کوئی وصیت کریں، تو اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، آپ غصہ مت کرو۔ تیسری مرتبہ سوال کرنے پر بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ آپ غصہ مت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان کے اندر کیا کمزوری ہے، کیا غلطی ہے جو وہ بار بار غلطی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفسیات کے مطابق انہیں اس غصے سے روکا۔ اور اسی طرح یہی سوال ایک دوسرے صحابی کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کیجئے، تو انہیں آپ نصیحت کرتے ہیں افش السلام، کہ آپ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ ان کے اندر وہ کمی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس غلطی سے ان کو روکنے کے لیے یہ وصیت کی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے کئی موقع پر صحابہ آ کر پوچھا کرتے تھے دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس کو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائل کا مطالعہ کرتے، سائل کو دیکھتے، اس کے نفسیات کو معلوم کرتے، تو دیکھ کر اس کے اندر جس میں کمی ہو، جس میں وہ غلطی کر رہا ہو، اس میں وہ عمل اس کو بتاتے تھے تاکہ وہ اس عمل کو کر کے جنتی بن جائے۔ تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا علیک بالسجود، تم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو تو اس نماز پڑھنے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر ایک اور عمر رسیدہ صحابی آ کر سوال کرتے ہیں، ایک بڑی عمر کے بوڑھے صحابی آ کر سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو کر کے جنت میں چلے جاؤں۔ تو اس صحابی کو اللہ کے رسول یہ نصیحت کرتے ہیں، یہ عمل بتاتے ہیں کبر اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ تم اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، 100 مرتبہ تم سبحان اللہ کہو۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول نفسیات کے ماہر تھے، آپ ان کے لحاظ سے، ان کی طبیعت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں وہ کم ہے اس میں آپ ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلطی پر اصلاح کرنے کے طریقوں میں، اسلوب میں سے ایک اسلوب یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے پہلو کو اختیار کرتے تھے۔ اگر کوئی غلطی کرتا تو اس کو نرمی سے، نرم لہجے سے اللہ کے رسول غلطی سے روکا کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسلام قبول کیا تھا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اسلام قبول کیا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوا تو ایک صحابی نماز ہی کی حالت میں چھینکتے ہیں، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں۔ وہ اسلام لائے تھے ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو معلوم نہیں تھا، تو نماز ہی کی حالت میں یرحمک اللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو سارے صحابی نماز ہی کی حالت میں ان کی طرف گھور کر دیکھنے لگتے ہیں۔ تو معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ ان صحابی سے کہتے ہیں ما لکم تنظرون الی، کیا ہو گیا کہ تم مجھے اس طرح سے گھور کر دیکھ رہے ہو؟ تو پھر اس کے بعد سارے صحابہ نماز ہی کی حالت میں، یہ صحابی نماز کی حالت میں بات کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا کہ تم نماز کی حالت میں مجھے گھور رہے ہو؟ تو سارے صحابی اپنے ہی ران پر مارنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سارے صحابی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے نماز میں گفتگو کر دی۔ نماز جیسے ختم ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کو قریب بلاتے ہیں، ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں بات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو پیارے نبی کا یہ اتنا نرم لہجے سے کہنا اتنا ان کو اثر انداز ہوا، خود
معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہنے لگے ما رأیت معلما قبلہ ولا بعد احسن تعلیما من، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سکھانے والا، اللہ کے رسول سے بڑا معلم، ٹیچر، استاد نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا، کیونکہ آپ نے اتنے نرم لہجے میں آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر یہی صحابی آگے کہتے ہیں ولا قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے سمجھاتے ہوئے آپ کے چہرے پہ نہ ہی بیزارگی کے آثار تھے، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا، بلکہ نرم انداز میں آپ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ پھر اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورے صحابہ اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں، کیونکہ ابھی ابھی صحابہ اسلام قبول کیے تھے، آ کر کہتے ہیں اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ ایک عجیب و غریب سوال تھا یہ، تو سارے صحابہ ٹوٹ پڑنے لگتے ہیں ان کے پاس کہ اس سوال کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں ادنوہ، تم اس صحابی اس کو چھوڑو، میرے قریب آنے دو اس کو۔ وہ صحابی قریب آتے ہیں، وہ بندہ جب قریب آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں اتحبہ لامتک، کیا تم اس برے کام کو اپنے ماں کے ساتھ کرتے ہوئے اگر کوئی کرے تو کیا تم اس کو برداشت کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پورے لوگ اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ پھر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو کیا تم برداشت کر سکتے؟ کیا تم اپنے خالہ کے ساتھ، اپنی پوپی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ ایسا کریں گے تو کیا تم برداشت کر سکتے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بھی اس کے نفسیات کے لحاظ سے، اس کے سامنے والے کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں، اس پیارے لہجے میں، اس نرم انداز میں آپ نے اس کی تربیت کی کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ صحابی اس برائی کی طرف کبھی بھی انہوں نے پھر کر ہی نہیں دیکھا۔ تو سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بدو صحابی، ایک ابھی ابھی اسلام قبول کرتے ہیں بدوی، جو قریے کے رہنے والے، مسجد میں آ کر پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن صحابہ بھی دیکھتے لیکن آگے بڑھتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول ان کو روکتے ہیں کہ اس بندے کو پیشاب کرنے دو، قضاء حاجت سے فارغ ہونے دو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اس صحابی کو بلا کر کہتے ہیں کہ مسجد میں اس طرح سے گندگی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، مسجد یہ عبادت کے لیے تسبیح، تحمید، تکبیر بلند کرنے کی جگہ ہے، تو مسجد میں اس طرح سے ایسے کام نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلطیوں پر اصلاح کا ایک طریقہ یہ تھا کہ نرم لہجے میں اللہ کے رسول غلطیوں سے روکا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے غلطی کرنے والے کو اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ اس کی وعید بتاتے تھے، اس کی سزا بتاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اگر یہ غلطی کریں گے تو آپ کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، اس انداز میں اللہ کے رسول تربیت دیا کرتے تھے، غلطی سے اصلاح کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہوا، ابو مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ بازار میں اپنے غلام کو مار رہے ہوتے ہیں، اپنے غلام کو مار رہے ہوتے تھے، اتنے میں پیچھے سے آواز آتی ہے اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود۔ تو یہ جاننا، یہ آواز ان کو جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ جب وہ آواز قریب ہوتے ہوئے آئی تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ یہ آواز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ ہاتھ سے نیچے گر جاتی۔ پھر اس کے بعد جیسے میرے قریب آتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اس غلام پر جس طرح قدرت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تم پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی غلام کو نہیں مارا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک وعید سنائی، اس کی سزا بتاتے ہوئے کہا، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی غلام کو نہیں مارا۔ اور اسی طرح سے غلطی پر اصلاح کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر کوئی بڑی غلطی کوئی کر دیتا اللہ کے رسول اس کو بائیکاٹ کر دیتے تھے، بات چیت بند کر دیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ پیش آیا غزوہ تبوک کے موقع پر، 3 صحابہ اس غزوے میں جانے کے بجائے مدینے ہی میں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 صحابہ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. اللہ کے رسول بھی ان سے بات چیت ختم کر دیتے ہیں. 50 دن تک ان سے بات چیت ختم, کوئی لین دین نہیں کرنے والا ان سے. اس کے بعد ان کو غلطی کا احساس ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ خود ان کے سلسلے میں سورۃ التوبہ کی آیت نازل کی, لقد تاب اللہ علی النبی من المہاجرین والانصار, جو سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبے والی آیت ان پر نازل کی. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی پر اصلاح کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کو بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے, ان سے بات چیت بند کر دیا کرتے تھے. آج یہ طریقے بھی آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی معاشرے میں, سوسائٹی میں کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو لوگ ان سے کہہ دیں کہ ان سے بات چیت بند کر دیا کرے, ان سے لین دین بند کر دیا کرے, تجارت بند کر دیں. تو اس طرح کرنے سے وہ اپنی اس غلطی سے باز آ سکتا ہے. تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کو روکنے کے لیے, اصلاح کرنے کے لیے مختلف اسلوب سے, مختلف طریقے سے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے. آج ہر والدین کو, ماں باپ کو, سرپرست کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں میں کوئی غلطی دیکھے, اپنے ہی بچوں میں کوئی غلطی دیکھے, نرمی کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. ہمیشہ ڈانٹتے رہنا, ہمیشہ بچوں پر سختی کرنا, ہمیشہ بچوں کو مارنا, یہ ایسی بات ہے کہ اس سے بچے سدھرنے کے بجائے, سنورنے کے بجائے الٹا وہ بچے بگڑ سکتے ہیں. آج بچوں کو اگر ہم نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ نہیں سمجھائیں گے, مارتے ہوئے, ڈانٹتے ہوئے اگر ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, یہی بچہ کل باغی بنے گا, یہی بچہ کل بگڑنے کا سبب بن سکتے آپ کی وجہ سے. اور اسی طرح خصوصاً اساتذہ جو استاد کی شکل میں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ مارنے کے بجائے ادب کے ساتھ, اچھے بول بول کر, یا ان کو ہمت افزائی کے ذریعے سے, کچھ ان کو انکریج کر کے ہمت افزائی کے ذریعے سے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے پاس ایسی کئی مثالیں موجود ہیں صحابہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان جب کوئی غلطی ہوتی تو کیسے اللہ کے رسول ان کی اصلاح کرتے تھے. تو ان کی روشنی میں آج میاں بیوی کو بھی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. جلد بازی کے بجائے حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے, ایک دوسرے کی غلطی کو کبھی اگنور کرتے ہوئے, نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے کی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان رضی منها خلقا, اگر وہ کسی ایک صفت سے ان سے راضی ہو جاتا ہے تو دوسری صفت ایسی ہوگی جو اس کو خوش کر سکتا ہے. اگر شوہر بیوی کے کسی رویے سے, کسی ادا سے وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی ایسی صفت رکھا ہو جو اس سے راضی کر دے. تو ایسے ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے اندر غلطی کو دیکھتے ہیں تو نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ایک بات, بڑی ہی اہم بات بتائی. انہوں نے کہا, هذا العصر عصر الرفق والحکمت والصبر وليس عصر الشدہ. یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. وليس عصر الشدہ, یہ زمانہ ایسا نہیں کہ آپ دوسروں پر سختی کریں, دوسروں پر پریشر ڈالے, دوسروں کو آپ مارے ڈانٹے. ایسے میں آج کے بچے بھی کیوں نہ صحیح, آج کے بڑے بھی کیوں نہ صحیح, لوگ سدھر نہیں سکتے, سنور نہیں سکتے, بلکہ الٹا بگڑ سکتے ہیں. اگر بڑوں کے اندر بھی کوئی غلطی ہے تو حکمت کے ساتھ, جیسے آپ ان کو اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. اگر کسی کے اندر کوئی خامی دیکھیں, کوئی غلطی دیکھے تو اس انداز میں سمجھائے کہ سامنے والا اپنی غلطی کو بھی احساس ہو جائے, اس کو اپنی غلطی کا, اور اس کو تکلیف بھی نہ پہنچے. اس انداز میں ہم غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, آپ تمام سننے والوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.